الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا جو دن ہے وہ بہت ہی بابرکت دن ہے، تاریخ کے اندر بھی اور اسلامی لحاظ کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے، اور ایک عظیم الشان صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کے دن ہے، 22 رجب المرجب کا یہ دن۔ سامعین محترم، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی رحمت، شفیع محتشم، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو ایمانی نظر سے دیکھا اور صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوئے، اور آفتاب رسالت سے نور آسمان، نور معرفت حاصل کر کے آسمان ولایت کے ستارے بنے، آسمان ولایت پر چمکے اور گلستان کرامت میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہکتے رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے معزز لقب سے سرفراز ہوئے، جن کو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ یہ ان کی شان کو لقب ملا حضور کی نسبت سے، حضور کے فیض یاب ہونے کی وجہ سے، اور سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اس امت کے سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں اس امت کے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت اور مدح و ثنا کرتے ہوئے مدح فرمائی کہ ان کے بہترین عمل، عمدہ اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور ان نفوس قدسیہ کو دنیا ہی کے اندر اپنی رضا کا مژدہ سنایا، اور قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو ہے وہ مژدہ سنایا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ان نفوس قدسیہ سے راضی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات اقدس سے راضی ہیں، اور
دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اسی حوالے سے ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو، اور اس لیے عزت کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں، یعنی وہ اس امت کے بہترین لوگوں میں سے لوگ ہیں، اس لیے ان کی عزت کرو۔ اور یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور ان مقدس ہستیوں کا اللہ عز و جل ان مقدس ہستیوں پر اللہ عز و جل نے اپنا بے حد فضل و کرم نازل فرمایا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے جو ہے اپنی زبان کو لگام دیں، اور اپنی زبان کو اپنے دامن میں رکھتے ہوئے ان نفوس قدسیہ کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کا چناؤ نہ کریں کہ جو ان کی شیان شان نہ ہو، اور ان پاک ہستیوں کا جب بھی ذکر کریں تو ذکر خیر ہی کریں۔ تو آج ہم اس دن کی فضیلت اور اس دن کی نسبت کے حوالے سے ایک عظیم الشان صحابی، اول ملوک اسلام، جن کا لقب ہے اول ملوک اسلام، کاتب وحی، خال المؤمنین، حضرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے، اور معترضین کے سوالات کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں، کہ جو ان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرے اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے، اور یاد رکھیے کہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کا نام معاویہ تھا، اور یہاں پر شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے 20 صحابہ کا تقریباً 20 صحابہ کا نام معاویہ تھا۔ اور یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ معاویہ ہے لغت کے اندر اس کا معنی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ایک شیطان کا وار ہے، شیطانی وار ہے، کہ جو شیطان بندوں کے اندر آ کر وہ ایسی زبان استعمال کرواتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، لغت کے لحاظ سے معاویہ کے معنی اچھے بھی ہیں، اور ان میں سے 4-5 یہ معنی ہیں کہ بہادر اور بلند آواز، یعنی 2 معنی تو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیے کہ معاویہ کے 2 معنی یہ بھی ہیں کہ بہادر اور بلند آواز، یعنی بلند آواز والا اور بہادری والا۔ تو جس نام کو صحابی کے ساتھ نسبت ہو جائے اور اس کا معنی ٹھیک نہ ہو لغت کے اندر، تو کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی لغت کو جاننے والا ہے؟ اور دوسری بات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ جس صحابی کا نام درست نہ ہوا کرتا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام معاویہ، اس کا لغت کے اعتبار سے معنی ٹھیک نہیں ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ معاویہ کو، لفظ جو نام ہے معاویہ، اس کو چینج کیوں نہیں کیا، تبدیل کیوں نہیں کیا؟ پتہ چلا کہ لغت کے اندر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لکھنے میں انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر میرا غیب دان نبی کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔
وہ معصوم ہے ان چیزوں سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر آپ کے بارے میں دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ معاویہ کا سینہ کھول دے، اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس سے لوگوں کو ہدایت پہنچا۔ خود لفظ معاویہ اپنی زبان اطہر سے ادا کیا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے اس کا لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان چیزوں کو، یہ جو چیزیں ہمارے اندر رائج ہو چکی ہیں، یہ شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ اور حضرت علامہ ابوالفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت مبارکہ سے 5 سال قبل تقریباً 604 عیسوی میں ہوئی، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت عبد مناف پر یعنی 5ویں پشت پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اور آپ کا شجرہ مبارک اس طرح ہے کہ معاویہ بن سفیان بن سحر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی 5ویں پشت کے پہنچ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا جو شجرہ مبارک ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بھی نسب جو ہے عبد مناف پر جا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، اور وہ نسب اس طرح ہے کہ معاویہ بن ہند بن بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی آپ کو ڈبل نسبت ہے کہ آپ کا شجرہ مبارک آپ کی والدہ کے ساتھ جو ہے آپ کی والدہ کی طرف سے پڑھا جائے تب بھی آپ حضور کی نسبت سے حضور کے خاندان سے جا کر ملتے ہیں، حضور کے شجرہ مبارک کے ساتھ آپ کا نام مل جاتا ہے جا کر۔ اور آپ کا جو ہے خصوصی تعارف میں سے کچھ فضیلتیں یہ ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خال المؤمنین ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال بھی کیا گیا کہ ایک شخص نے آپ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے ماموں ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے تمام مومنین کے ماموں ہیں، ان کا لقب خال المؤمنین ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کے عقد میں ہیں، تو اسی لحاظ سے آپ تمام مومنین کے ماموں لگتے ہیں، اور یہ آپ کی نسبت بہت ہی بلند ہے کہ آپ کا جو رتبہ ہے ایمان والوں کے اندر، تمام امت مسلمہ تمام مومنین کے اندر آپ کا درجہ یہ ہے کہ آپ تمام مومنین کے ماموں ہیں۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ہماری اماں جان ہیں۔ اور اب میں اپنے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی طرف چلتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا اب موقف کیا ہے۔ کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، موقف کیا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 13 صدیوں میں اکابرین اہل سنت میں سے کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان نہیں کیے، اور بلکہ علماء اہل سنت نے سے صرف تحریر فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ سکوت اختیار کیا جائے۔
یعنی ان کے فضائل بیان نہ کیے جائیں؟ اور کیا واقعی اہل سنت کے اکابرین یعنی ائمہ اکرام، محدثین عظام نے اور صوفیاء کاملین نے ان کے بارے میں کوئی فضائل نہیں لکھے؟ اور پھر تیسرا اعتراض یہ کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی تعریف بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، یہ خارجی ہے، یہ خارجیت کی علامت ہے۔ کیا یہ درست ہے ان کی بات؟ اور پھر چوتھا سوال کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی پر طعن کرنے کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ اور پھر سب سے اہم سوال یہ کہ کیا سادات کے اندر سے کوئی بھی سادات جو سید ہو اور کسی صحابی پر لعن طعن کرے، کیا اس کو یہ جائز ہے؟ تو آج ہم عقیدہ اہل سنت پڑھیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی رسول ہیں، اور حضرت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان تو وراء البراء کہ آپ امیر المؤمنین بھی ہیں اور خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ اور اولین مہاجرین میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت فضائل ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی عرض کر دیے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلیل القدر بہت اکابرین صحابہ میں سے تھے، اور فقی اور کاتب وحی تھے آپ، اور مجتہد تھے آپ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سسرالی رشتہ دار بھی تھے آپ، اور یعنی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور یعنی آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، یعنی کہ ہمارے ماموں جان ہیں امت کے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے، اور ان کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ خطا کوئی عام خطا نہیں تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، اور مجتہد کے بارے میں یہ ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، اور خطائے اجتہادی کی نسبت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے جب یہ معاملات ہوئے، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فضائل و مناقب کے اندر تو مختلف رتبے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے اندر جو بھی اختلافات ہوئے وہ ایک طرف، اور فضائل و مناقب بھی ایک طرف، مگر جو حق پر تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے، مگر خطا پر ہونے کے باوجود ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ مجتہد تھے، اور مجتہد سے اگر خطا ہو بھی جائے اجتہاد کرتے ہوئے تو اس کو پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا انہو فقیہ، بے شک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھے، اور سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی اور المعجم الاوسط کے اندر حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ، ایک بندہ جو فقیہ ہوتا ہے شیطان پر ہزاروں عابدوں سے بڑھ کر زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی ایک طرف
1000 عابد ہوں عبادت کرنے والے اللہ کی، اور ایک طرف فقیر جو سو رہا ہو، باقاعدہ بھی سو رہا ہے، اور فقیر اور جو عابد ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان کو ان 1000 عابدوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا اس سو رہے ہوئے فقیر سے ہوتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے پتہ چل گیا کہ فقیر اور جو مجتہد ہوتا ہے اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے تو اس کو پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ اور پھر یہ سوال کہ آپ کی صحابیت پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، کیا موقف ہے؟ چنانچہ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سند صحیح کے ساتھ روایت ہے اور مرفوع حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں وہ، اور ان کے بعد وہ جو ان کے بعد والے ہیں، اور پھر وہ جو ان کے بعد والے ہیں۔ یعنی اس امت کے سب سے بہترین لوگ حضور نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور جو ان کے بعد والے ہیں پھر ان کی باری ہے، اور پھر جو ان کے بعد والے ہیں پھر ان کی باری ہے۔ یعنی یہ ترتیب ہے فضیلت کے لحاظ سے۔ اور آپ کی صحابیت کا جو مرتبہ ہے اسی حدیث پاک سے ہوتا ہے کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ صحابیت میں یکساں ہے، ان کا زمانہ سب زمانوں سے ہر لحاظ سے افضل تھا۔ در حقیقت صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ ہی خیر القرون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز فرمایا اور ان کے دلوں کو تمام عیبوں سے محفوظ رکھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے بعد ہے، اور پھر جو اس سے متصل ہے پھر وہ زمانہ ہے۔ یعنی سب سے بہترین زمانہ اور بہترین لوگ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آئیں گے حضور کے زمانے کے بعد وہ لوگ افضل ہوں گے، پھر ان کے بعد جو لوگ آئیں گے پھر وہ افضل ہوں گے۔ اور اس کے بعد امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا جو ہے صحبت نبوی کی برکت سے ان دونوں کے درست عمل سے بہتر ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے برابر کسی چیز کو نہ سمجھو، اور چاہے جو بھی ہو، کیا تجھے کیا معلوم ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کی بنا پر انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ تمام لوگوں پر فضیلت ہے، خواہ اویسے کرنی ہو یا حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ حالانکہ یہ دونوں ہستیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے علاوہ تمام درجات کی انتہا اور تمام کمالات کی غایت تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اسی لیے بلا شبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا صحبت نبوی کی برکت سے ان دونوں کے درست عمل سے بہتر ہے، اور سیدنا حضرت عمر بن عاص کی بھول چوک ان دونوں کی سمجھداری سے افضل ہے۔ یعنی صحابیت کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ ہے حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت جو امام ربانی کا موقف ہے اور داتا علی حجویری کا موقف ہے کہ انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو دلیل بنا کر آپ کی صحابیت کا جو درجہ ہے اس کو ممتاز کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ افضل ہے، یعنی
میرے زمانے کے لوگ اب بہتر ہیں تمام لوگوں سے، اور پھر ان کے بعد جو آنے والے ہیں وہ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو آنے والے ہیں وہ بہتر ہیں۔ اور پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جنتی ہونا، اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ مغالطے کے اندر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تمام صحابہ کی طرف جنتی ہونے کی نسبت نہیں کرنی چاہیے معاذ اللہ۔ تو اس کے اندر بھی قرآن پاک کی نص وارد ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اس وعدہ مبارکہ میں مومنین قبل فتح مکہ اور مومنین بعد فتح مکہ دونوں شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ لہٰذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں بالضرور شامل ہیں۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور ترجمہ یہ ہے کہ تمام اور تمہیں کیا ہے، تم لوگوں کو کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں برابر نہیں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے قبل خرچ کر چکے اور وہ برابر آپس میں نہیں اور جہاد کر چکے، اور ان کا مرتبہ ان سے بڑا ہے، اور جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی یہاں پر وعد اللہ الحسنہ، وعد اللہ الحسنہ، یہ اس سے مراد جنت کا وعدہ ہے کہ اللہ نے ان سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور اسی جو ہے آیت مبارکہ کے تحت حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ دونوں صحابی اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الحسنہ سے مراد جنت ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ فرمایا ہے وہ جنت کا وعدہ ہے، یعنی ان کو بطور ثواب حسنہ دیا جائے گا، اور حسنہ سے مراد جنت ہوگی۔ اور یہ ہمارے اولیاء اور تابعین صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو موقف ہے اس قرآن پاک کی آیت کے بارے میں کہ وعد اللہ الحسنہ سے مراد تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا، یعنی اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر وعد اللہ الحسنہ کے اندر تمام صحابہ کرام اور بالضرور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بالضرور شامل ہیں، کیونکہ جو آیت مبارکہ ہے وہ مطلق ہے اور کسی خاص صحابی کے بارے میں تو یہ نازل نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے دوسرے موقف کی طرف چلتا ہوں کہ پھر کہتے ہیں کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی نہ ماننا، یہ ان کی ایک بہت بڑی شان ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک معاویہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک اور بھی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی حضور میری کچھ عرضیاں ہیں آپ قبول فرما لیجئے۔ تو حضور نے کہا کہ آپ بیان کیجئے آپ کی کیا عرضیاں ہیں۔ تو
حضرت ابو سفیان نے عرض کی حضور میری پہلی عرض یہ ہے کہ میرے بیٹے کو اپنا کاتب بنا لیجئے، میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے، اور میں اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کو آپ کے عقد میں دیتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ تو حضور نے قبول فرمایا۔ یعنی اگر معترضین حضور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر تبرہ کرتے ہیں اور ان کی شان کے اندر نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ حضور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اور کاتب وحی ہونے کے ساتھ وہ قرآن پاک کو لکھتے رہے ہیں۔ یعنی قرآن پاک تو وحی کے ذریعے نازل ہوا نا، اور قرآن پاک کو لکھنے والی ہستی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ تو اگر ان کی شان کے اندر گستاخی کی یا ان کی شان کے اندر نازیبا الفاظ نکالے تو پھر قرآن پاک کو کیسے سچا مانتے ہو؟ اگر ان کو صحابی نہیں مانتے، ان کو کہتے ہو کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جنگیں کی ہیں، اس بنا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبرہ بولتے ہو، تو پھر کس منہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو؟ قرآن پاک کو بھی تو حضرت امیر معاویہ نے لکھا ہے، تو پھر قرآن پاک کو پڑھنا کیسا؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کر ان کی صحابیت ثابت نہیں بقول آپ کے، اگر آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو پھر کس منہ سے قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ؟ اور پھر قرآن پاک سے یقین اٹھ جائے گا کہ قرآن پاک بھی سچا ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا کہ آپ جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ حضور کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، جیسے کہ حضرت ام حبیبہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر ہیں، اور اسی بات کو آگے لے چلتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ ام المؤمنین اور خال المؤمنین بھی ہیں، یعنی تمام امت کے ماموں ہیں۔ اور اس کے بعد اہل سنت و جماعت کا موقف یہ بھی ہے کہ حضور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کوئی نازیبا لفظ نہ بولا جائے، بلکہ ان کی شان میں خیر کے الفاظ ہی نکالے جائیں، اور جو بھی ان سے خطا ہوئی اور خطا اجتہادی ہے، اور کوئی بھی کسی بھی صحابی پر اگر یہ معاملہ ہے تو اس کے اندر سکوت اختیار کیا جائے۔ اور یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ ہمارے اولیاء اللہ کا موقف ہے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی اہل سنت اس بات کے واجب ہونے پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان ہونے والے مشاجرات میں زبان بند رکھی جائے اور ان کی برائی بیان کرنے سے رکا جائے، اور اس بات کے واجب ہونے پر متفق ہیں کہ ان کے فضائل اور محاسن کو ظاہر کیا جائے، اور ان کے معاملے میں ان کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کو سپرد کر دیا جائے۔ یعنی ان کے معاملے میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، اور یہ خطا جو تھی خطا اجتہادی تھی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اس عقیدے پر متفق ہیں کہ ان کے یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو بھی مشاجرات ہوئے ہیں ان کے اندر اپنی زبان بند رکھی جائے۔ اور حضرت کمال الدین محمد بن محمد المعروف ابن ابی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی عدالت کو ثابت کیا جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پاکیزگی بیان کی جائے، اور ان کی پاکیزگی بیان کرنا واجب ہے، اور ان سب کے معاملہ میں تان سے رکے رہنا واجب ہے، اور ان کی تعریف کرنا ہے جیسے کہ ہر شخص
غور کر سکتا ہے کہ ہمارے ائمہ کس چیز سے روک رہے ہیں اور کس چیز کو بیان کرنے جو ہے وہ بیان کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کس چیز کو بیان کرنا واجب قرار دے رہے ہیں۔ یعنی حضرت کمال الدین ابی شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت بھی اس عقیدے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر جو بھی مشاجرات ہوئے ہیں ان کے اندر زبان درازی کرنے سے رکا جائے اور ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں اور بیان اس لحاظ سے کیے جائیں کہ گویا کہ وہ امت پر واجب ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ 13 صدیوں سے لے کر کسی محقق نے، کسی ائمہ کرام نے، کسی محدثین نے ان کے مناقب بیان نہیں کیے، تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخاری حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، ہادی و مہدی بنا اور اسے ہدایت عطا کر دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یعنی آپ کے فضائل و مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنی زبان اطہر سے حضور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا، اس کو ہدایت عطا فرما اور جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اس کو بھی ہدایت فرما، یعنی اس کو بھی ہدایت پر رکھ۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں صحابہ کرام کا کیا موقف رہا، حالانکہ انہوں نے جنگیں بھی کی، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمان منقول ہے کہ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اے بیٹے ہم میں سے کوئی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے زیادہ علم والا نہیں ہے۔ یعنی آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صحابہ کے اندر بہت زیادہ علم والے تھے اور اسی بات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اپنے غلام سے فرمایا اے بیٹے ہم میں زیادہ علم نہیں ہے بلکہ حضرت امیر معاویہ میں ہم سے زیادہ علم ہے، یعنی وہ زیادہ علم والے ہیں۔ تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی ہمیں جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہی موت آئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کے اندر کوئی بھی گستاخی ہم سے نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔